السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام انسائٹ ود جمعہ خان صوفی کے ساتھ۔ ناظرین، جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن جا رہی ہے، ہم لوگ ایک بہت بڑی ریولوشن دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو سینس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ٹرمز کی نیگیٹو کونوٹیشن بھی آ رہی ہے، عوام کو پرووک بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم بڑے ایک فنیٹک قسم کا پولیٹیکل کلٹ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ آج ہم صوفی صاحب کی جو سجیشنز ہیں وہ لیں گے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس صورتحال کا سلوشن کیا ہے۔ السلام علیکم صوفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ مسئلہ ہے جو مصیبت ہے پاکستان میں کئی سال بعد ابھر کے آ جاتا ہے۔ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک صورتحال تو عمران خان کی حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کا اقدام ہوا ہے، اور جس میں اس کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیرونی سازش سے ہٹایا گیا ہے۔ کچھ جس طرح کے کچھ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش بھی تھی، لیکن اندرونی سازشی عناصر بھی تھے، تو اس لیے وہ زور ڈال رہے ہیں۔ مسئلہ اس پہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے اس عناصر کو پیسے دے کے اکٹھا کیا، اور انہوں نے ہمارے خلاف عدم اعتماد لے آئے۔ یہ ان کا بیانیہ ہے۔ آفیشل بیانیہ یہ ہے کہ نہیں، امریکہ نے ٹھیک ہے مداخلت کی اور غلط زبان استعمال کی، ان ڈپلومیٹک زبان استعمال کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک ڈیمارش بھی دے دیا، وارنیں بھی دے دی، لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ دو بڑے بیانیے ہیں۔ غالب بیانیہ تو وہی جو حکومت نے کا ہے، وہی غالب بیانیہ ہے، لیکن عمران خان اور اس کے سپورٹر نہیں مان رہے۔ مجھے، آپ لوگوں کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اور جب بھٹو کی حکومت آ رہی تھی اور بھٹو جو ایجوکیشن چلا رہا تھا 1969 اور 68 69 70 میں، تو بھٹو کا بیانیہ یہ تھا، اس کا پلینک یہ تھا کہ میں تاشکند میں جو معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا اور سوویت یونین کی وساطت سے ہوا تھا، اس نے کہا میں تاشکند کے راز افشا کروں گا، یعنی تاشکند کا ڈیل میں افشا کروں گا۔ اس کا مین پلینک یہی تھا۔ تاشکند میں کچھ ڈیل نہیں تھا، وہ جو سارے پروسیس تھے تاشکند کے، جو تاشکند کا وہ سمجھوتا ہوا تھا، اس میں خود ذوالفقار علی بھٹو ایز اے فارن منسٹر انوالو تھا، لیکن اس کا پلینگ جو تھا، فارم یہی تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے تھے کیونکہ اس کے سپورٹر تھے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ حکومت کرے کہ یہ بھائی اختلاف وہ مداخلت ہے۔ پھر عمران خان کے بیانیہ میں فرق یہ ہے، بھٹو اور عمران خان کے، بھٹو کا بیانیہ بیس لیس تھا، کیونکہ وہ جب حکومت میں آیا تو تاشکند فراموش ہوا، کچھ بھی بات یاد نہیں کیا، اور تعالی اس کے بیانی میں تو کچھ بیسز بھی ہیں عمران خان کے، اس لیے اس کو تیزی وہ تیز کر رہا ہے اس کو کہ نہیں مداخلت نہیں، سازش تھی، تو اس کے سپورٹر اس کو مان رہے ہیں۔ اس میں وہ جو ہے نا نوجوان جو ہے نا وہ اس کو آگے چلا رہے ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے بونچال سے میرے خیال میں گزر رہا ہے، اور شاید سے اور بھی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم و اہل اقتدار کو چاہیے کہ اس کا مسئلہ، اس کو کس طرح حل کریں۔ اس کو یہ کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ نہ چلائیں، یا یہ کریں کہ بھائی اس کے بیچ میں ایک راستہ نکالیں۔ بیچ میں راستہ یہ ہے کہ
ایک قانونی آئینی راستہ ہی ہے کہ انتخابات ہو جائے، یہ آئینی راستہ ہے میرے خیال میں. دوسرا راستہ تو مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے نکل جائیں. اور یہ کہ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہے کہ اس مداخلت کا بیانیہ ہے کہ وہ عمران خان کے سپورٹر مانیں گے، نہیں مانیں گے. میں نے تو کہا کہ وہ بھٹو صاحب جس کی ایک بیس لیس وہ تھا، ایک پلینگ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تاشقند کا راز میں افشا کروں گا، کچھ راز نہیں تھا، وہ تو بیس لیس. لیکن لوگ بھٹو فالو کریں، بھٹو وہ عمران خان کو بلائنڈلی فالو کریں گے. اور پھر فرق یہ ہے کہ عمران خان کے بیانی میں بیسز ہے، بیس لیس نہیں ہے. اس کا بیانیہ تو بیس لیس تھا بھٹو کا. اس لیے میں نے کہا کہ درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا. اور درمیان راستہ یہ ہے کہ بھائی تم بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، نئے انتخابات کریں کوئی اقتدار میں، لیکن وہ انتخابات جو بالکل ایک ایسی حکومت کے، ایک ایسی انٹرم حکومت کے تحت ہو کہ بالکل وہ پروفیشنل ہو، غیر جانبدار ہو، اور ایسی الیکشن کمیشن ہو کہ وہ بھی غیر جانبدار ہو اور وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں آ جائے. تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ مسئلہ میرے خیال میں بڑھتا جائے گا. اور نوجوان ہیں، نوجوان تو جذباتی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے بھی یہی دور گزارا ہے، جذبات میں رہے ہیں. ہاں ان کی مانیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک طرف دوسری طرف کو گالیاں دینا یہ صحیح نہیں ہے. درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. درمیان کا راستہ یہی ہے کہ ایک انتخابات کے لیے ٹائم فریم دیا جائے تب. اور یہ جو حکومت کے لیے چند مہینے اور رہیں گے وہ بھی آسانی سے وہ حکومت کروائیں اور ایک نئی حکومت آ جائے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ مجھے تو میں ڈر رہا ہوں. اور ڈر مجھے یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی افراتفری کی طرف نہ جائے، خون خرابی کی طرف نہ جائے، اور پھر اس کا مسئلہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آرمی کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ایک طرف دوسری طرف کو ان کو کرنا پڑے گا، مطلب ایک درمیانی قوت کی طور پر. اس لیے عقد و اہل کو چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کرے. ورنہ اس کے بغیر میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہوتا جائے گا. اور جب ٹیڑھا ہوتا جائے گا تو ٹیڑھے میں پھر جذبات بڑھیں گی. ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ملک کے لیے ٹھیک نہیں، سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. ہمیں ایک ایسا راستہ چلانا چاہیے کہ اس راستے پہ ایک اسموتھلی ٹرانسفر آف پاور ہو، کانسٹیٹیوشنل پاور ہو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانسفر ہو جائے. صوفی صاحب، پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ سے میری نظر میں گورننس رہا ہے. کرپشن تو رہا نہیں ہے، لیکن ایک فینسی اسٹریٹ اسٹائل میں جلسے جلوس کرانا، عوام کو باہر لے کر آنا اور پھر اداروں کو ٹارگٹ کرنا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، یا میرے ساتھ شاید آپ بھی اتفاق کریں گے، کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی ہماری ایک امیج ہے ویکن ہوتی ہے. تو کیا اداروں کو ٹارگٹ کرنا جائز ہے ان کا؟ بھائی اداروں کو تو ٹارگٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ادارے نہ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا. خصوصاً فوج نہیں رہی تو پاکستان کی جو وجود یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر یہ فوج، مضبوط فوج ہمارے پاس نہ ہوتی. ہم بھی افغانستان، لیبیا اور سیریا اور عراق اور اس طرح کے ملک میں بنے. لیکن ایک خوش قسمتی سے ایک مضبوط فوج ہے یہاں پہ، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اور اس طرح دوسرے ادارے بھی ہمارے محترم ہیں، وہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ کب حالات جب ایسے ڈگر پہ پہنچ جائے، جس ڈگر پہ آپ کو اپنے تاریخ پہ نظر ڈالنی پڑے گی، جس پہ آپ اپنے اس پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اپنے جو کردار پہ نظر ڈالنی پڑے گی، تو اس لیے آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اور وہ فیصلے یہ ہے کہ جو آئینی راستے ہیں، جو قانونی راستے ہیں، جو راستے ہیں عوام کو افراتفری کی طرح سے نجات دلائیں، عوام کو
سیدھے راستے پر لگائیں، اس کے لیے وہ راستے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس لیے اداروں کو بھی میرے خیال میں رول پلے کرنا پڑے گا اس میں، سارے سوسائٹی کو پلے کرنا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے راستے پہ چلنا چاہیے جو راستہ بلائی کی طرف جائے، خرابی کی طرف نہ جائے، اور زور زبردستی کی طرف نہ جائے۔ اور خصوصاً اداروں کو انوالو جو کیا جا رہا ہے بار بار پھر کہہ کر، اور یو ٹرن لیا جاتا ہے، عدلیہ کو یا کسی بھی اور ادارے کو انوالو کیا جاتا ہے پھر یو ٹرن لیا جاتا ہے، تو اس طرح جو عوام ہے وہ تو پرووک ہو جاتی ہے، اور وہ پلے کارڈز بھی اس طرح کے ڈسپلے کر رہے ہیں۔ جب جذبات اس طرح اس نہج پہ پہنچ جائیں تو لوگ جوش میں کسی راستے پہ چل پڑ سکتے ہیں، ادارے کو بھی گالیاں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو تاریخ سے کچھ واسطہ ہمارا پڑا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی اس سے کس طرح، ایک تو ہم کہیں گے ان کو، لیکن کہنے سے بات نہیں بنتی، کرنے سے بات بنے گی، اس لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، ورنہ اداروں پہ بھی بات آئے گی، اور جب اداروں پہ بات آئے گی تو پاکستان پہ بات آتی ہے، ادارے مطلب ہے پاکستانی اسٹیٹ، تو پاکستانی اسٹیٹ پہ بات آتی ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔